اور اپنی ہستی دیکھنے سے بھی توبہ کی۔ اب داتا گنج فرما رہے ہیں کہ ان کے حال کی درستگی میں یہ حکایت لطیف ہے اور صاحبان احوال کے لیے عمدہ نشانی ہے اس میں۔ المہم یہ بایزید بسطامی انہی کے کتاب سے یہ میں نے حوالے دیے۔ اب ذرا بایزید بسطامی کا فرمان اور سن لیں آپ۔ یہی بایزید بسطامی ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب علی اہل شریعت، علماء حق سے، کتاب و سنت کے حاملین سے بایزید بسطامی کہتے ہیں اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، الکواکب الدریہ للمناوی۔ کہتے ہیں کہ اے علماء اہل شریعت، تم لوگوں نے علم حاصل کیا ایک مردے کے واسطے سے مردے سے تم لوگوں نے علم حاصل کیا، لیکن ہم صوفیہ وہ ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا عن الحی الذی لا یموت، اس زندے سے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہی بایزید بسطامی ہیں۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں خذنا بحرا ووقف الانبیاء بساحلہ، ہم صوفیہ سمندر محبت میں غوطہ زن ہو گئے، ہم نے سمندروں میں غوطے لگا دیے اور انبیاء کنارے کھڑے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ وقف الانبیاء بساحل ہی، اور انبیاء سمندر کے کنارے ہی کھڑے رہ گئے اور ہم نے غوطہ لگا دیا۔ استغفر اللہ۔ ذرا بتاؤ تمہارے یہ اولیاء جن کو تم نے ولایت کا چاند سمجھا ہوا ہے، ولایت کے آسمان پہ ستارے اور نہ جانے کیا کیا تم بایزید بسطامی اور جو ہے جنید بغدادی اور شبلی اور نہ جانے کیا کیا تم کہتے ہو، یہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں، انبیاء کی توہین کریں، رسالت کا انکار کریں اور انبیاء علیہم السلام کو اس طرح سے ذلیل کریں، یہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ۔ اور میں انصاف چاہتا ہوں، قادیانی صرف اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں تو وہی کیوں کافر ہے؟ وہی کیوں کافر؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں یہ نہ سمجھو کہ میں قادیانیت کی وکالت کر رہا ہوں، تمہاری جوتی تمہارے ہی سر پیٹ رہا ہوں میں۔ ہم بھی قادیانی کو کافر سمجھ رہے ہیں اور ان کو بھی کافر سمجھ رہے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھیں، تمہاری طرح نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با مرحمن رحم رام، تمہارے مطلب کی آئے تو تم کہو ہاں اور تمہارے خلاف جائے تو تم کو نہیں۔ ہم کتاب و سنت کے پلڑے میں ان سب کو تولیں گے، کیونکہ یہ وہ دجال اور امت کے فریب کار لوگ ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کے شیرازے کو منتشر کیا ہے اور جنہوں نے وحدت امت کو پارا پارا کیا ہے، ولایت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، بیعت اور ارادت کے نام پر، شیخیت کے نام پر اور نہ جانے کن کن ناموں پر امت کو جو ہے قرآن و سنت سے دور کیا ہے اور اس طرح شریعت اسلامیہ کا تمسخر اور مذاق اڑایا ہے انہوں نے۔ چنانچہ جواہر المعانی جلد 2 صفحہ نمبر 63 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور ابن عربی کیا کہتا ہے؟ ابن عربی کہتا ہے علماء الرسوم، رسوم کس کو کہتے ہیں؟ رسم و رواج، یعنی نماز، روزے، حج، زکات، یہ رسم ہے۔ شریعت کے جو مسائل ہیں کیا ہیں؟ یہ رسم و رواج ہیں۔ ان کو کتنی ذلت کے ساتھ کہتا ہے علماء الرسوم، یعنی رسم و رواج کے علماء یاخذون خلفا عن سلف، وہ لوگ پچھلوں سے علم لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اپنے پچھلوں سے، اس طرح مردوں سے قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے۔ فَيَبْعُدُ النَّسَبْ، تو یہ نسبتیں بڑی لمبی، سند بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ وَالْأَوْلِيَاءُ يَأْخُذُونَ عَنِ اللَّهِ، اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ علم وہ اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ أَلْقَاهُ فِي صُدُورِهِمْ، اللہ ان کے دلوں میں وہ علم ڈالتا ہے۔ مِن لَدُنْهُ رَحْمَةً مِنْهُ، رحمت اور عنایت کی وجہ سے اولیاء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ علم ڈالتا ہے ان کے سینوں میں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں علماء شریعت، یہ لوگ مردوں سے یہ تمام سب علم حاصل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بتاؤ یہ دین محمدی کا مذاق نہیں، یہ محدثین کا مذاق نہیں، یہ جو ہے محدثین کے جد و جہد اور دین اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا نہیں، تو بتاؤ پھر قادیانی ہی کیوں کافر؟ ابن عربی کون سا تمہارا سب سے بڑا شیخ؟ تم نے پہلے ہی وہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز، اور بایزید بسطامی ایک آدمی، یہی بایزید بسطامی، یہی ہمارے داتا گنج حویری کی کتاب سے کوئی یہ نہ کہے کہ معراج ربانی اپنی طرف سے لالا کے بیان کرتا ہے۔ یہی کشف المحجوب صفحہ نمبر 345 اٹھا کے دیکھیے، یہی 345 کشف المحجوب صفحہ نمبر 345 اٹھا کر کے دیکھیے، یہی 45، یہی کیا کہتے ہیں،
345 کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیے، داتا گنج ہجویری لکھتے ہیں کہ بایزید رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے میں تھے، بایزید بستامی ایک دن اپنے حجرے میں تھے، کسی نے آ کر کہا ہل ابو یزید فی البیت، کیا ابو یزید گھر میں ہیں؟ ہاں، فقال ابو یزید ہل فی البیت الا اللہ، کیا گھر میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولو، یہ خدائی دعویٰ کرے تو تمہارا تو سب سے بڑا رحمت اللہ علیہ ہو کہ گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کون تھا گھر میں؟ کون تھا بولو؟ اما چاہے ادھر سے کان پکڑ لو چاہے یوں پکڑ لو۔ اور میں کہتا ہوں خدائی دعویٰ کرنے والوں پر تو اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں، فرعون کے اوپر لعنت، نمرود کے اوپر لعنت، اور جن جن لوگوں نے خدائی دعوے کیے ہیں قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں، لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی نظر میں لعنتی ہو اور اپنے آپ کو اللہ کہتا ہو، داتا گنج ہجویری اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، یہ معراج ربانی کے گھر کی بات نہیں، جاؤ پوری دنیا بریلویت کو اور دیوبندیت کو میرا چیلنج ہے، یہ کتاب میرے گھر کی نہیں تمہارے گھر کی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ کتاب عقیدت و محبت سے تلاوت کی جاتی ہے، اور جس نے مجھے یہ کتاب دی ہے توبہ کرنے کے بعد ہی اس نے دی ہوگی، اس نے اس کے اندر مور کا وہ بھی رکھا ہوا ہے، معلوم ہے مور کا پر بھی رکھا ہوا ہے، عقیدت و محبت سے بے وضو قرآن کو تو چھو لیتے ہیں، کشف المحجوب کو بے وضو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں حل فی البیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا خدائی دعویٰ ابو یزید کریں تو وہ کافر نہ ہوں، وہ تمہارے ولی اللہ ہوں، اور قادیانی کہے کہ میں نبی کا ذلی اور بروزی ہوں، میں بھی مانتا ہوں خاتم النبیین، تو وہ تو پرلے درجے کا کافر۔ اور یہ لوگ کون ہیں یہ بتاؤ؟ یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، اور ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کسی کافر کو کافر نہ مانے اور ان عقیدوں پر کافر نہ مانے، جو خدائی دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ حقیقتیں سامنے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور آگے آئیے، ختم نبوت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی ہماری، اور میں نے بتلایا تھا کہ حنفیوں اور دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشائخ ابن عربی ہوں کہ یہ تمام سب ہوں، خدائی دعویٰ بھی کیے ہوئے ہیں، انکار ختم نبوت بھی کیا ہوا ہے، یہ سب ولی اللہ ہمارے ملکوں کے حنفی بریلی دیوبندیوں کی نظر میں ہیں، یہ سب ولی اللہ ہیں۔ بیچارہ قادیانی نزلہ بر عضو ضعیف، اس کمزور کو سمجھ لیا، اب چہیتے تھے نا یہ لوگ، اب ان کو کافر کہیں تو پورے عام گاؤں میں پھر تو نقشبندیت، سہروردیت، چادریت، چشتیت سب برباد ہو جائیں گے، پھر تو ہمارے حضرت سب کافر ہو جائیں گے، اس لیے اس کو چھپایا گیا۔ ارے قادیانی تو نے بورڈ کیوں لگایا؟ ہٹا، تو کافر ہے، تو نے بورڈ لگا دیا۔ اس نے بورڈ لگایا ہے، سائن بورڈ، معاملہ تمہارا ہی وہ کر کے گیا ہے، جو عقیدے تم نے نہیں رکھ۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ صوفیہ کے پیروں کے گرد تک بھی قادیانی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، کیونکہ قادیانی نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، صوفیوں نے تو خود کو خدا کر بیٹھا، خود خدائی دعویٰ کر کے بیٹھے، قادیانی تو صرف رسالت اور نبوت ہی تک پہنچا ہے۔ ہاں، صوفی منصور حلاج سے کسی نے کہا کہ آپ نے پیغمبریت کا دعویٰ کر دیا، تو صوفی منصور حلاج نے کہا ظالم، تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے، استغفر اللہ، تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے، مجھے ابھی یہی تک سمجھا ہوا ہے تو، میں اس مقام سے بھی آگے ہوں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ولی کامل ہیں، رشید احمد صاحب گنگوہی اور اور جناب علی داتا گنج ہجویری اور خواجہ معین الدین چشتی، اجمیری، بہرائچی، کلیری، سبیری، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، سارے صوفیہ جن کی نسبتیں ہیں، یہ سب بڑے بھاری ولی اللہ۔ بھائیو، آپ کی سمجھ میں گفتگو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو، یہ پردے کبھی سنے تھے تم نے؟ کبھی یہ باتیں سنی تھیں؟ ہرگز نہیں سنی تھیں، اور یہاں سے نکلو گے تو سنو گے بھی نہیں، کیونکہ یہ باتیں جلدی کوئی نہیں بتاتا، اس لیے کہ ان کی روزی روٹی کے اوپر ضرب آئے گی۔ شکم پرور ملانوں نے اپنے سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن میں امت محمدیہ کے علماء حق کو، نوجوانوں کو یہ دعوت دوں گا، تم اٹھو اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو، اس کے لیے تمہاری جان چلی جائے، تمہیں لعنت کیے جائے، تمہیں ملامت کیے جائے، صبر کرو، لیکن ان شرکیہ اور باطل عقیدوں سے لوگوں کو روکو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑی اکثریت میں ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم مقلدین احناف ہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان بر صغیر میں ماننے والے زیادہ